شہید دستگیر استاد فاطمی نیا حفظ اللہ کے بیان فرماتے ہیں کہ قم کے اندر کہتے ہیں کہ ایک عالم ربانی تھا، اس کی زوجہ اتنی شدید علیل تھیں، اتنی مریض تھیں کہ پانی بھی اپنے لبوں تک نہیں پہنچا پاتی تھی، شدید۔ کہا ڈاکٹروں نے جواب دے دیا دوائی کے لیے بھی کوئی بندہ ہر وقت ہو۔ تو میں نے اپنی زوجہ کے بھائی کو بولا کہ تمہارے پاس گاڑی بھی آ جاؤ، کیونکہ کبھی بھی کچھ ہو سکتا ہے۔ جوان بیٹی تھی، اس کو میں نے بولا کہ اپنی ماں کے ساتھ رہو، دوائی دینی ہے، پانی پلانی، اور میں اوپر والی منزل پر بیٹھا ہوا انتظار میں کہ کب مجھے نیچے سے گریہ کی اور چیخوں کی آوازیں آئیں گی۔ میں اپنے آپ کو آمادہ کیے ہوا تھا، ریڈی کیے ہوا کہ وحشت نہیں کھانا، کیونکہ بہرحال زندگی کی حقیقت ہے یہ۔ رات کا پہر تھا، اچانک سے کہنے لگے کہ گھر کی روشنیاں جلنا شروع ہوئیں اور چیخ و پکار شروع ہو گیا، اور میں سمجھ گیا کہ زوجہ دنیا سے رخصت ہو گئی۔ لیکن میں نے دیکھا کہ چیخ و پکار کی نوعیت کچھ اور ہے۔ جیسے ہی میں نیچے دوڑا، میں نے جا کر کیا دیکھا کہ وہ خاتون جو زمین دوست تھی، ہل نہیں سکتی تھی، سر پہ چادر پہنے صحن میں ٹہل رہی ہے۔ میں سمجھ نہیں پایا کہ میں خواب دیکھ رہا ہوں یا بیداری کے اندر ہوں۔ ایسے میں میری بیٹی آئی، کہنے لگی بابا یہ کیا دیکھ رہی ہوں میں خواب ہے؟ کہا بیٹا لگتا تو ظاہراً ہم بیدار ہیں، ہم خواب نہیں ہیں۔ تو ایسے میں اس خاتون نے کہا کہ یہ وقت ان باتوں کا نہیں ہے، امام وقت کا جا رہا ہے، اسے رخصت کر دو۔ یا امام زمانہ، یا بقیت اللہ غیثنا، مولا ہماری طرف بھی توجہ کیجئے، ہم بھی مردہ ہیں، ہم ظاہراً زندہ ہیں، ہم دنیا کے اندر نابود ہوئے ہیں، امام زمانہ ہماری طرف نگاہ کیجئے۔ انسان مردوں کو منتقل جو کر رہا ہے وہ بیسیکلی اس دنیا سے دوسری دنیا پہ جا رہے ہیں۔ ہم اپنے وجود کو عزیزان محترم اسی دنیا میں منتقل کریں، اس سے پہلے کہ جب ہم جائیں مردے ہو کر کہیں مردہ ہی نہ مردہ چلا جائے، زندہ جائے، اور زندہ جب جاتا ہے تو وہ مردہ نہیں ہوتا، وہ زندہ رہتا ہے تا قیامت۔ مردہ ہیں ہم لوگ اگر امام کی نگاہ نہیں رہی عزیزان محترم۔ کیوں ہم زیارت آل یاسین میں، زیارت آل یاسین زیارت نہیں ہے، مناجات ہے کہ سلام ہو میرا اس وقت کہ امام جب آپ رکوع کی حالت میں ہیں، سلام ہو میرا امام جب آپ سجدے کی حالت میں ہیں۔ کیوں ہم یہ کہتے ہیں کہ شاید امام ہمیں ان اوقات میں ہمیں یاد کر لیں، اور اگر جس کو امام نے یاد کر لیا اسے کیسی مشکل عزیزان محترم۔ ہمیں امام کو یاد کرنا ہے۔ حضرت عباس کا پورا وجود امام کے لیے تھا۔ بی بی زینب سلام اللہ علیہا درود بھیج بی بی شب عاشورہ کہتی میں نے مختلف خیموں کو دیکھا تو میں نے ایک خیمے میں دیکھا کہ عباس نے اپنے بھائیوں کو جمع کیا ہوا ہے۔ آپ کو پتا ہے کہ حضرت ام البنین کے سارے بیٹے جو ہیں وہ کربلا میں امام حسین پر شہید ہو گئے۔ عباس نے اپنے باقی تینوں بھائیوں کو جمع کیا ہوا ہے اور کہہ رہے ہیں کہ کل تم لوگوں کا کیا ارادہ ہے؟ کہا جو آپ کا ارادہ ہے وہی ہمارا ارادہ ہے۔ کہا دیکھو دیر نہ کرنا فاطمہ کے لال کے اوپر قربانی دینے سے۔ عزیزان محترم ان کو پیدا اس لیے کیا گیا تھا کہ یہ فاطمہ کی اولاد پہ قربان ہو جائیں۔ یہ درس ہے۔ میں اپنی اولاد کو اور اپنے آپ کو کیا اس طرح آمادہ کر رہا ہوں کہ اس یوسف زہرا پر قربان کروں؟
امام زمانہ یوسف زہرا ہے. کتنا میں اپنے آپ کو صبح شام تیار کر رہا ہوں, جہاں حضرت عباس نے اپنے آپ کو تیار کیا. اپنے آنکھوں کے سامنے حضرت عباس نے اپنے بھائیوں کو شہید ہوتے دیکھا اور بار بار اجازت مانگتے رہے کہ مولا مجھے بھی اجازت دے دیں, مگر بھائی کا بھائی سے جدا ہونا بڑا سخت تھا. ہاں عزیزان محترم, حضرت یوسف کے 11 بھائی تھے, مگر حسین کے پاس عباس جیسا بھائی تھا, وہ کہ جو آج تک دروازہ ہے امام حسین تک پہنچنے کا. آیت اللہ قاضی طباطبائی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ کہ آپ کی صلوات ان کے درجات میں اضافہ فرمائے. اللہم صلی علی آیت اللہ قاضی ارشاد فرماتے ہیں کہ امام حسین واسع رحمت ہے, رحمت ساری امام حسین سے ہے, لیکن اس واسع رحمت کا دروازہ ابو الفضل العباس ہے کہ تم اس در پہ آؤ گے تو حسین تک جا پاؤ گے. دروازہ ہے, جھکا ہوا ہے آج بھی حرم حسین کے حرم کی طرف. اس لیے تو کہا جاتا ہے کہ جب پہلے زیارت پر جاؤ تو کہاں جاؤ؟ پہلے قاضی عباس کی زیارت کرو, اجازت لو. ادب کا تقاضا ہے. استاد فاطمی نے کہتے ہیں بعض لوگ بڑی بے ادبی کرتے ہیں, میں نہیں آؤں گا آئندہ, مولا میری یہ بات قبول نہیں ہے. کیا وہ بہتر جانتے ہیں تمہارے لیے بہتر کیا ہے؟ مولا میں تو یہ کیا, مولا میں نے وہ کیا. نہیں عزیزان محترم, جس عباس نے اپنے امام کے آگے آج تک آنکھیں نہ بلند کی ہوں, اس کے حرم پر آنکھیں جھکا کے جانا چاہیے, دلوں کو جھکا کے جانا چاہیے. عطا عباس ہی کے پاس ہے. عباس نے اپنے 2 بازو تو دیے کربلا میں, لیکن ساری قدرتوں کو سمیٹ لیا اپنے اندر. اب آپ جائیں مانگے. ایک خادم کہ جو کہتے ہیں کہ 12 نسلوں سے ہم حضرت عباس کے حرم کے خادم ہیں. عباس آل شیخ کشوان, کشوان کہتے ہیں جوتے رکھنے والے, جو جوتے رکھتے تھے نا, 400 سال سے زیادہ ان کے خاندان نے حضرت عباس کی حرم کی خدمت کی. چابی ہمیشہ سرداب کی ان کے پاس رہتی تھی. وہ کہتے ہیں کہ جمعے کا دن تھا, آج بھی جمعے کا دن ہے اتفاق سے, جمعے کا دن تھا, رات ہو چکی تھی, میں حرم میں بیٹھا ہوا تھا تو دیکھا کہ ایک عرب آیا اور اس نے کوئی ہاتھ میں کچھ چیز لپیٹی ہوئی تھی, اور جب ہٹایا تو دیکھا کہ کوئی ایسا لگتا تھا گوشت کا ٹکڑا ہی ہے بس, اور کہا عباس میں نے تو آپ سے اولاد مانگی تھی, یہ کیا دیا جو نہ ہل سکتا ہے نہ بول سکتا ہے, 7 سال سے میں اسے سنبھال رہا ہوں, اب میری بس ہو چکی ہے. یہ کہہ کر اس نے اس بچے کو جو کہ گوشت کا ٹکڑا ہی تھا زری کی طرف پھینکا اور فوراً باہر نکل گیا. اور زری سے وہ بچہ جب ٹکرایا تو کہتے ہیں اتنی آواز آئی کہ باہر ایوانوں تک آواز آئی. دوڑتا وہ شخص کہتا ہے کہ میں گیا کہ کہیں بچے کو لگ نہ گئی ہو. میں نے کہا تھا عجیب شخص ہے, اس طرح اولاد کو اپنی پھینک کر چلا گیا. میں نے بچے کو اٹھایا, اپنے آغوش میں اٹھایا, اپنی آبا کبا کے اندر اس کو لیا, اس کو بٹھایا. کہتا ہے 12:30 بجے یہ واقعہ ہوا. 1 بجے بچے کو میں نے دیکھا کہ اس کی آنکھوں میں آنسو آنا شروع ہو گئے. پھر میں نے دیکھا اس کے ہاتھوں میں حرکت شروع ہو گئی ہے. مجھے وہم سا ہوا, لیکن میں نے دیکھا تھوڑی دیر میں اس کے پاؤں میں بھی حرکت شروع ہو گئی ہے. میں نے باقی خداموں کو بلایا تو انہوں نے بھی دیکھا کہ ہاں صحیح ہوا. تھوڑی دیر میں بچہ اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو گیا. صلی علی محمد وعلی محمد. بچہ اپنے پاؤں پر کھڑا ہو گیا. جب میں نے ماجرا دیکھا, یہ سب کچھ دیکھا, تو وہاں پر منادی کر دی حرم کے اندر, بچے کو منبر پہ بٹھایا کہ لوگ آؤ دیکھو عباس کا معجزہ دیکھو. کہتے لوگ
جوک در جوک آنا شروع. 12 دفعہ کہتے ہیں ہم نے اس بچے کے لباس کو تبدیل کیا. کیوں؟ کیونکہ لوگ آتے تھے تو اس کے بدن کے کپڑے کو لے جاتے تھے تبرک کے لیے. عباس کی شفا تھی. کہتے ہیں پھر ہم نے اس کو ایک سواری میں بٹھا کر کربلا کے شہر میں منادی کی, کہا کہ یہ عباس نے اسے شفا دی ہے. کہتے ہیں ہم نے اس بچے سے پوچھا کہ تمہیں جب زری پر تمہارے باپ نے پھینکا تھا تو تمہیں چوٹ نہیں لگی؟ کہتا ہے جیسے ہی میرے باپ نے مجھے زری کی طرف پھینکا تھا تو زری سے 2 ہاتھ نکلے, انہوں نے مجھے آغوش میں لیا اور میرے پاؤں سے میرے ہاتھ اور پھر میرے سر تک پھیر کر چلے گئے. عزیزان محترم, یہ عباس کے سر کاش میرے سر پہ بھی آج ہو جائے. یہ ہاتھ کہ جو اسلام کی خاطر قربان کیے, یہ ہاتھ میرے سینوں کے اندر بھی نور کو بخشیں. یہی ہاتھ اٹھیں خدا کی بارگاہ میں میرے لیے دعا کریں. عزیزان محترم, حضرت عباس نے اپنے بازوؤں کو اسلام کی خاطر دیا, امام کی خاطر. میں آج 24 گھنٹے میں اپنے اس ہاتھ سے اسلام کے لیے کیا کر رہا ہوں؟